میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, آپ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر جو نیو لائف کو, آپ ایڈکشن پروفیشن بھی ہے اور آپ 10 سال سے اس فیلڈ میں ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈپریشن ہے وہ آپ کے پاس اس کے کتنے % کیسز آتے ہیں اور کتنے % کیسز مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں؟ ون آف دا مین ریزنس فار ڈپریشن جو ہے وہ سبسٹنس ابیوز ہے. سبسٹنس ابیوز کی وجہ سے, جیسے آپ نے کویشچن کیا کہ یوتھ جو ہے وہ کیوں جا رہی ہے, سبسٹنس ابیوز اس کی سب سے بڑی ریزن ہے. اس کی وجہ سے ڈپریشن میں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. اب ہمارے پاس جب آتے ہیں کلائنٹس تو وہ سبسٹنس ابیوز ود ڈپریشن آ رہے ہوتے ہیں. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے بھی لوگ سبسٹنس ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو پراپر جو ہے وہ ڈائگنوسس کرنا ہوتا ہے, آپ کو اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے, آپ کو یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ڈپریشن پہلے ریزن رہا سبسٹنس ابیوز کا یا سبسٹنس ابیوز ڈپریشن کی وجہ سے کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے سبسٹنس ابیوز کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے. جب ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جاتی ہے پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ریزن کیا تھا, آپ پھر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ میڈیکیشن ہے جس کے تھرو آپ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں, پھر ہم سائیکو تھیراپی کی طرف پیشنٹ کو لے کے جاتے ہیں. اس میں سائیکو تھیراپی ہے, انڈیویجول کاؤنسلنگ ہے, گروپ تھیراپی ہے, فیملی ایجوکیشن ہے, وہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم اس میں کام کرتے ہیں اس پہ. اور تھوڑا سا یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ بہت سے لوگ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو ایک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. سائیکالوجسٹ کا کیا رول ہوتا ہے اور سائیکیٹرسٹ کا کیا رول ہوتا ہے, کیونکہ یہ دونوں جو ورڈ ہے یہ تقریباً سیم ہے. تو اس میں بہت سے لوگ سائیکیٹرسٹ کو سائیکالوجسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سائیکالوجسٹ کو سائیکیٹرسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اکثر جو ہے نا ہمیں فون کالز بھی اسی طرح کی آتی ہے کہ جی ہم نے سائیکیٹرسٹ سے ملنا ہے, اور وہ ان کی جو پرابلمز ہوتی ہے وہ سائیکالوجسٹ کی پرابلم ہوتی ہے, وہ انیشلی سٹیج ہوتا ہے جو کہ ماہر نفسیات دیکھتا ہے. جو کلینکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا, جس طرح ڈپریشن ہے, کلینکل ڈپریشن ہے, اور بہت سے ڈس آرڈر ہیں, انگزائٹی ہے, پینک ڈس آرڈر ہے, او سی ڈی ہے, کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں آپ کو ایز اے ٹیم ورک لے کے چلنا پڑتا ہے. آپ سائیکیٹرسٹ کا بھی کام ہے, رول ہے, اور سائیکالوجسٹ کا بھی رول ہے. جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے اس میں, اور وہ میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں. جبکہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ سائیکو تھیراپی پرووائڈ کرتے ہیں. اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں اگر دونوں صحیح طریقے سے آپ لے کے چلیں تب آپ کا سکسیس ریٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے.